السلام علیکم پاکستان، آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. صحت کا سفر ہے پروگرام. میں ہوں RJ حیا خان اور آپ کو بتاتے چلیں the program is sponsored by کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل. اور ایوری فرائیڈے 4 PM سے 5 PM تک آپ یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں. آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں. ہمارا جو فیس بک لائیو ہے، ویب لائیو ہے. فیس بک لائیو پہ آپ FM 100 پاکستان پر آپ ہمیں دیکھ بھی سکتے ہیں، ہمیں کمنٹ بھی کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ ایوری فرائیڈے ایک گیسٹ موجود ہوتے ہیں اور آج بھی ہم اپنے گیسٹ کو ویلکم کرتے ہیں. ڈاکٹر ساجد رفیق عباسی، کنسلٹنٹ نیفرولوجسٹ، کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد سے. اور آج کا ٹاپک بھی بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، کڈنی کے ہیلتھ سے ریلیٹڈ، اور کڈنی ہیلتھ لائف لائن ٹو ہیلتھیئر لائف. بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ اگر آپ کی کڈنی کا کوئی بھی پرابلم ہو جاتا ہے، جیسے کہ اسٹون ہو جاتا ہے یا کوئی انفیکشن ہو جاتا ہے، تو بہت سی پرابلمس اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بلڈ پریشر ہائی بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح سے انٹر کنیکٹ اگر دیکھیں تو بہت سی ڈیزیزز بھی سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں. سو اس وجہ سے ہیلتھیئر لائف کے حوالے سے ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، جن کو ہم سب سے پہلے FM 100 اسٹوڈیوز میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. تھینک یو سر. کیسے ہیں آپ؟ جی ٹھیک ٹھاک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تھینک یو ویری مچ کہ مجھے FM 100 والوں کے لیے اور کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل کے لیے کہ مجھے یہ موقع دیا کہ میں یہاں پہ آؤں اور کڈنی کے حوالے سے کچھ بات کر سکوں. اور بہت اچھا آپ نے ٹائٹل دیا اور ٹاپک بیسیکلی دیا کہ اگر ہمارے گردے اچھے ہیں، کڈنیز آر فائن، تو پھر ہم ایک ہیلدی لائف گزار سکتے ہیں. Let's talk about it. جی بالکل سر. اور kidneys are often called the body's silent work horses. آپ ہمیں ہمارے لسنرز کو، ہمارے ویورز کو بتا سکتے ہیں، ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ why kidney health is so crucial to our overall well-being. دیکھیں بیسیکلی اس سے پہلے بات کریں کہ ہم کڈنیز فنکشنل کڈنیز ہونا، یا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہماری ہیلتھ کے لیے کڈنیز کا ہیلدی ہونا کیوں ضروری ہے. سو اس سے پہلے ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ کڈنیز آخر ہماری باڈی میں کیا فنکشن کر رہے ہیں. تو اگر ہم دیکھیں تو کڈنی ہماری باڈی میں بہت سارے فنکشنز ہیں جو چلا رہی ہیں. سو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو ہم دن میں جیسے ہماری باڈی میں بہت سارے ہم کھانا کھا رہے ہیں، ہم پانی پی رہے ہیں، ہماری باڈی میں بہت سارے میٹابولزم چل رہے ہیں جنہیں ہم میٹابولزم کہتے ہیں. پروٹین کی توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، بہت سارے فنکشن چل رہے ہیں. تو دیر آر لاٹ آف ویسٹ پروڈکٹس آر گوئنگ آن. تو ہمارے اندر بہت ساری ایسی چیزیں بن رہی ہیں جن کا جسم سے نکلنا بہت ضروری ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ساری جو ویسٹ پروڈکٹس بن رہی ہیں، جو بری چیزیں بن رہی ہیں، ان ساروں کو کڈنی فلٹر کر کے ہمارے جسم سے نکال رہی ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہماری کڈنیز ہماری فلٹر کر کے ہمارے جسم سے وہ ساری چیزیں ختم کر رہی ہیں. اسی طرح ہمارے ایک پانی کا ایک خاص مقدار میں جسم کے اندر رکھنا کہ اتنا پانی رہنا چاہیے، اتنا پانی نکل جانا چاہیے، اس چیز کو فلٹر کرنا. بہت سارے الیکٹرولائٹس ہیں جن کو اندر مینٹین کرنا ہے، اس چیز کی مینٹیننس ہے، اس کو رکھنا. ہم اس کو کہتے ہیں ایسیڈوسز، الکلوسز، اس کو مینٹین رکھنا، وہ باڈی میں مینٹین رکھنا. بلڈ ہیموگلوبن کے لیولز ہیں، ان کو مینٹین رکھنا. بہت سارے اور چھوٹے موٹے فنکشنز ہیں جو باڈی میں رکھنے. تو یہ بہت سارے کام ہیں جو ہماری کڈنی ہماری باڈی کے اندر رکھتی ہے. تو اگر ہماری کڈنی کا فنکشن نیچے جاتا ہے یا کڈنیز ویک ہوتے ہیں تو یہ سارے فنکشن ہمارے ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جی بالکل. ویورز اینڈ لسنرز آپ کو بتاتے چلیں، آپ سن رہے ہیں پروگرام صحت کا سفر. یہ سیریز آف پروگرام ہے جو کہ ہر فرائیڈے آپ 4 بجے سے لے کے 5 بجے تک سن سکتے ہیں. ہمارے ساتھ آج نیفرولوجسٹ موجود ہیں، کنسلٹنٹ نیفرولوجسٹ ڈاکٹر ساجد رفیق عباسی، کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد سے. کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل an ISO 9001:2015 project of the prestigious
سیف گروپ اینڈ از لوکیٹڈ ان بلو ایریا ان دا ہارٹ آف اسلام آباد. آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں. وہاں پہ جا کے کنسلٹ کرنے کے لیے اپوائنٹمنٹ بھی آپ جو ہے یہاں پہ ہمارے ساتھ درج ہے. فون نمبر اس پہ کال کر کے جا سکتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ ایکسیڈنٹس اینڈ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹس ہیں, انٹرنل میڈیسنس, کارڈیولوجی اینڈ کارڈیک سرجری یہاں پہ موجود ہے. لیور اینڈ کڈنی کے حوالے سے آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں, اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. بلڈ بینک اینڈ لیبورٹری ہے, مدر اینڈ چائلڈ کیئر ہے. اس کے علاوہ ڈائبٹالوجی, اینڈروکرینالوجی, ڈائٹ اینڈ نیوٹریشن. اس کے علاوہ بہت سے ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جہاں پہ جس سے ریلیٹڈ آپ کو اگر کوئی جو ہے اپوائنٹمنٹ چاہیے آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں. اسلام آباد بلو ایریا میں کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل. پروگرام اسپانسرڈ بائی کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل. اور جی کڈنی ایک بہت ہی امپورٹنٹ جو آرگن ہے ہماری باڈی کا, اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. واٹ آر دا مین فنکشنز آف آور کڈنیز؟ ایسے کون سے مین فنکشنز ہیں؟ کچھ آپ نے ابھی تھوڑا سا بتایا ہے, اگر آپ اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں کہ ہاؤ ڈو دے ورک اینڈ ٹو کیپ اس ہیلتھی. دیکھیں, جیسے میں نے کہا کہ اس میں جو مین فنکشن میں گنوائے آپ کو, کہ جیسے میں نے کہا کہ ویسٹ پروڈکٹس کو نکالنا, جیسے الیکٹرولائٹ بیلنس کو مینٹین رکھنا, ہیموگلوبن کی پروڈکشن کو مینٹین رکھنا, ہم اس کو کہتے ہیں ایسیڈوسس کو مینٹین کرنا, ہیموگلوبن کی پروڈکشن کو مینٹین کرنا. اور پھر یہ نہیں ہے کہ ہم کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ کڈنی آئسولیشن میں کام کرتا ہے. ایکچولی جب کڈنی کی ڈسٹربنس آتی ہے, اگر آپ کے اندر یہی پانی جو ہے یہ جمع ہونا شروع ہوتا ہے تو باقی آرگنس انوالو ہونا شروع ہوتے ہیں. اگر آپ کے اندر یہی بولے جو ٹاکسنز اگر جمع ہونا شروع ہوتی ہیں تو پھر یہ باقی آرگنز کو بھی متاثر کرتی ہیں. مینس کہ بیکاز باڈی ساری انٹر کنیکٹڈ ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر کڈنی نے کام کرنا چھوڑا ہے تو آپ کے باقی آرگنز انٹیکٹ رہیں گے یا نارملی کام کرتے رہیں گے, تو پھر باقی آرگنز پہ بھی اثر آنا شروع ہوتا ہے. فار ایگزامپل, آپ اس ایگزامپل کو شاید ایسے سمجھ لیں کہ اگر ہماری باڈی میں ایک خاص قسم کا سبسٹانسز ہیں جن کو ہم کہتے ہیں یوریا کریٹینن, اگر وہ بڑھ جاتے ہیں, گردہ ان کو نہیں نکال پاتا, تو وہ پھر برین پہ اثر کرنا شروع ہو جائیں گے. اگر کسی وجہ سے پوٹیشیم بڑھنا شروع ہو جاتا ہے جس کو کڈنی نے نکالنا ہے, اگر وہ نہیں نکال پائے گا تو وہ ہارٹ پہ اثر کرنا شروع کر دیں گے. تو اسی طرح یہ سارے آرگنز آپس میں جڑے ہوئے ہوں گے. تو بنیادی اس میں جو سمجھنے کی چیز وہ یہ ہے کہ وہ کون سی علامات ہیں جو مریضوں کو سمجھنی چاہیے, اور وہ یہ سمجھ سکیں کہ ہمیں کوئی گردے کا مرض لاحق ہو رہا ہے اور انہیں کب ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. یہ امپورٹنٹ مسائل ہیں, اور یہ چیزیں بھی سمجھنے والی ہیں کہ کون سے مریض رسک پہ ہیں جنہیں ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے. تو میرا خیال ہے یہ زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. جی, اس پہ ہم بات بھی کریں گے. ہم بڑھتے ہیں ایک بریک کی جانب, ہمارے ساتھ رہیے. جی ضرور. السلام علیکم پاکستان, میں ہوں حیا خان, اور ہمارے ساتھ آج ہمارے گیسٹ ڈاکٹر ساجد رفیق عباسی موجود ہے, کنسلٹنٹ نیفرولوجسٹ. اور آپ کو بتاتے چلے کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل کے تعاون سے یہ پروگرام آپ تک پہنچایا جا رہا ہے, صحت کا سفر سیریز آف پروگرام ہے, جو کہ ہر جمعے کو آپ 4 بجے سے لے کے 5 بجے تک دیکھ بھی سکتے ہیں. FM 100 پاکستان ہمارا فیس بک پیج ہے, اس کے علاوہ ہمارے ویب پہ, اور آپ اس کے علاوہ ہمیں سن بھی سکتے ہیں. FM 100 اسلام آباد پہ ہماری ایپس موجود ہیں, آپ سن بھی سکتے ہیں, دیکھ بھی سکتے ہیں. اور اگر آپ ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں, کچھ کمنٹس بھی ہمارے پاس موجود ہیں جو کہ کڈنی سے ریلیٹڈ بھی آپ کوئی اگر کویشچن کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں ہمیں بتا سکتے ہیں فیس بک پہ. اور جی, ہم بات کر رہے تھے, کچھ آپ نے ذکر کیا تھا کڈنیز کے حوالے سے کہ اگر ان کا فنکشن اگر رک جاتا ہے تو اور بھی پرابلمس ہو جاتی ہیں. سب سے پہلے ہم اس پہ بھی آئیں گے, لیکن اگر ہم سمٹمس کی بات کرتے ہیں کہ واٹ آر سم کامن سائنس اور سمٹمس دیٹ مائٹ انڈیکیٹ ا پوٹینشیل کڈنی پرابلم. دیکھیں, یہ امپورٹنٹ چیز ہے. سب سے پہلے ہمیں ایک چیز یہ سمجھنی چاہیے کہ کڈنی ڈیزیز کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے, یا ہم کہہ سکتے ہیں رسک ہے, وہ یہ ہے کہ کڈنی ڈیزیز سائلنٹ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, وی کین سے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جب ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ سائلنٹ طریقے سے, یہ سائلنٹ ہو کے وداؤٹ اینی سمٹم یہ پروگریس کر سکتی ہے, اور مریض کو اس وقت پتہ چلتا ہے جب اینڈ سٹیج کڈنیز ہو سکتے ہیں. تو ان لوگوں کو ہمیں ضرور آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے جن کے اندر رسک فیکٹر موجود ہیں. تو ان لوگوں کو پراپرلی اپنے آپ کو اسکرین کرنا چاہیے. سو سب سے پہلے ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے وہ لوگ جو رسک فیکٹر پہ ہیں, اور ان لوگوں کو اسکرین کرتے رہنا ہے.
سو ہم نے وہ لوگ کون سے ہیں جو رسک فیکٹر پہ جی. تو ایک تو سب سے پہلے ہم نے وہ لوگ دیکھنے ہیں جن لوگوں میں جینیٹک، جن میں فیملی ہسٹری ہے کڈنی ڈیزیز. سو فار ایگزامپل اگر کسی میں ہم کہتے ہیں آٹوسومل ڈومیننٹ پالیسسٹک کڈنی ڈیزیز ہیں جن میں کوئی بھی ایسی اسٹون ڈیزیز فیملیز میں چل رہی ہیں، ان لوگوں کو اسکرین کریں. میں بعد میں جا کے بات کرتا ہوں کہ ہم اسکریننگ کیسے کریں گے. جن لوگوں میں ہم خاص قسم کے کہتے ہیں جی این گلومیرولر ڈیزیزز چل رہی ہیں، ہائپر ٹینشن چل رہی، مینس کہ جن میں فیملی ہسٹری ہے ان لوگوں کو ضرور اسکرین کریں. پھر وہ لوگ جو ڈائبیٹکس ہیں، جن لوگوں میں شوگر کی بیماری ہے، ان لوگوں کو اسکرین کریں. مینس کہ ان میں ہمارے پروٹوکالز ہوتے ہیں کہ کتنے عرصے بعد ہم نے کیا کیا ٹیسٹ کرنے ہیں، تو وہ بھی ہم جا کے بات کرتے ہیں کچھ ٹائم کے بعد کہ ہم اسکرین کیسے کریں گے. ہائپر ٹینشن والی جو پاپولیشن ہے ہماری، پھر کچھ لوگ ہیں جو میڈیکیشن اوور دا کاؤنٹرز لیتے رہتے ہیں، ان لوگوں کو اسکرین کریں. سو جو رسک فیکٹر پہ پاپولیشن ہے ان کو ہم نے اسکرین کرنا ہے، بیکاز ان میں ہو سکتا ہے کوئی سمٹم نہ آئے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ سمٹمز کیا ہونے. سمٹمز کچھ لوگوں میں پین آتا ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں لائن پین، جیسے یہ کمر کی ایک سائڈ پہ رائٹ یا لیفٹ سائڈ پہ پین آ سکتا ہے، لیکن جنرلی پین جو ہے یہ صرف ان لوگوں میں آتا ہے جن میں رکاوٹ کے سمٹم ہوتے ہیں اسٹون والی پاپولیشن میں. باقی پاپولیشن میں جنرلی پین نہیں ہوتا. ان لوگوں میں اگر آپ دیکھیں گے تو زیادہ تر آپ کو جو باقی علامات آئیں گی وہ آتی ہیں ایک خاص قسم کے سیٹ جن میں شوگر کے مریض، یہ گلومیرولر ڈیزیزز جو جن لوگوں میں پروٹین کے پرابلمز آتے ہیں، ان لوگوں میں یورین میں پروٹین کے، ان میں زیادہ تر پاؤں کے پہ سویلنگ کا آنا، آنکھوں کے گرد سویلنگ کا آنا، یہ والے مسائل، اور عموماً جسم پہ سوجن کا آنا، یہ والے مسائل زیادہ آتے ہیں. اور جب عموماً گردے کی ڈیزیز بہت ایڈوانس سائڈ پہ چلی جاتی ہے، جب کریٹنن بھی بڑھ جاتے ہیں اور تو اس کے بعد بھوک کا کم لگنا، وامٹنگ یا یہ دل کا خراب ہونا، بھوک نیچے چلی جانا، یہ سمٹم. اور جب خون کی کمی ہو تو پھر اس سے کمزوری ہو جانا، سانس کا پھولنا، یہ چیزیں. اور جب پانی کی زیادتی ہو تو اس سے ریلیٹڈ لیٹنے سے سانس خراب ہونا اور اس طرح کے سمٹم آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو کچھ سمٹم ہم کہتے ہیں کہ نان اسپیسیفک ہوتے ہیں اور کچھ کڈنی کے ڈیزیز کے اسپیسیفک سمٹمز ہوتے ہیں. صحیح. اچھا، ابھی جیسے کہ آپ نے اسکریننگ کے حوالے سے بات کی ہے، اور اگر اس طرح کے سمٹمس اگر کسی میں آتے ہیں، میں بھی اگر درد نہیں ہوتا لیکن اگر کوئی اسکریننگ کروانا چاہتا ہے کہ آیا اگر بلڈ پریشر ان کا ہائی جاتا ہے یا کوئی بھی رسک فیکٹر ہے، تو اگر وہ اسکریننگ کروائیں تو کیا اس کا کیا پروسیس، کیا کروائیں اسکریننگ میں؟ یہ ایک امپورٹنٹ بیسیکلی کوشچن ہے، میں اس کو ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ ہم نے اسکرین کیا کرنا ہے. دیکھیں یہ بڑی چیپ سی چیز ہے جس سے ہم چیزوں کو اسکرین کر سکتے ہیں. کوئی ایکسپینسو ٹیسٹ نہیں ہے، ہم نے کوئی ایم آر آئی، سی ٹی اسکینز یا یہ چیزیں نہیں کرنی. مینس کہ ایک یورین ڈپ اسٹک سے جو عام ایک یورین آ رہی جسے ہم کہتے ہیں، اس سے ہم ایک اسکرین کر سکتے ہیں کہ پروٹین یوریا تو نہیں آ رہا. جیسے ڈائبیٹکس ہیں اگر، تو ان میں ارلی ڈیزیز پیک کرنے کے لیے ہم یورین مائکرو ایلبیومن کر سکتے ہیں. باقی دوسرے جو لوگ ان میں اگر ہم نے یہ دیکھنا ہے کڈنی فنکشن ڈسٹرب تو نہیں ہے، ہم کڈنی فنکشن ٹیسٹ یا رینل فنکشن ٹیسٹ جن کو ہم آر ایف ٹیز کہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. کچھ پیشنٹس ہیں جن میں اگر تو ایڈوانس چیزیں، یہ جیسے میں فیملی ہسٹری کی بات کر رہا تھا، پالیسسٹک پیشنٹ یا اسٹون پیشنٹس، ان میں آپ ایک الٹرا ساؤنڈ کر سکتے ہیں. یہ بیسک اسکریننگ ٹولز ہیں. باقی اگر ان میں آپ کو کچھ ملتا ہے تو پھر آگے آپ پلان کر سکتے ہیں کہ میں آپ اپنی جو ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ہیں ان کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں. بٹ جو بیسک اسکریننگ ٹولز ہیں آپ کے یا اسکریننگ ٹیسٹ ہیں، دے آر ویری چیپ اینڈ دے کین بی ڈن آن. کچھ پیشنٹس ہیں جن میں ہم 6 منتھلی کہتے ہیں کہ آپ اپنی اسکریننگ کریں، کچھ ایئرلی کریں. جن میں کچھ بھی نہیں آ رہا یوزلی ہم ایئرلی اسکریننگ کرتے ہیں، اور جب کوئی ایسی چیز ہمیں زیادہ رسک فیکٹر ہو تو 6 منتھلی اسکریننگ کرا دیتے ہیں. صحیح. اینڈ واٹ آر دا کی لائف اسٹائل چوائسز دیٹ کین ایدر ہارم اور پروٹیکٹ آور کڈنی ہیلتھ؟ دس از امپورٹنٹ. دیکھیے اب آئی تھنک یہ وی نیڈ ٹو گو آن دس ون کہ بجائے اس کے کہ ایک بار ہم کڈنی ڈیزیز ڈیولپ کریں اور پھر ہم ٹریٹمنٹ آپشنس پہ جا رہے ہوں. سو بیسٹ از اے پریونشن. سو پریونشن آلویز ڈز از اے بیٹر ون. دیکھیے ایک تو ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ رسک فیکٹر پہ کون ہے جن لوگوں میں. دیکھیں ایک چیز تو میں اپنے کلینک میں روز بیٹھ کے
I talk to my patients and I talk to them, and especially جو لوگ رسک پہ ہیں میں ان کے ساتھ بہت دیر بیٹھتا ہوں اور میں ان سے یہ ضرور بات کرتا ہوں, اسپیشلی ڈائبیٹک پیشنٹس کے ساتھ I always talk to them, ہائپرٹینسو پیشنٹس کے ساتھ. دیکھیں ڈائبیٹک اور ہائپرٹینسو پیشنٹس جو ہیں یا ہمارے جو کڈنی پیشنٹس جن میں ابھی تھوڑی سی پروٹین یا ایسی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں, فیملی ہسٹری والے ہوتے ہیں, یہ لوگ, ان لوگوں میں جیسے میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے کہا کہ جنرلی کوئی سمٹمز نہیں ہوتے بڑے, ٹھیک ہے, یہ ایسی چیزیں نہیں فیل کر رہے ہوتے. بٹ اگر یہ آج اپنی چیزیں کنٹرول نہیں کریں گے تو آفٹر فیو ایئرس میں 5 to 10 years they will be facing, مطلب ان کے کڈنیز میں پرابلم آئیں گے. تو آج ان کو سب چیزیں اپنی چینج کرنی ہوں گی, شوگر کنٹرول, بلڈ پریشر کنٹرول, کولیسٹرول کنٹرول, no smoking and healthy lifestyle. Healthy lifestyle میں exercise comes first, walk comes first, and جو ان کی ڈائٹ ہے اس میں کولیسٹرول should be minimum, and then اگر تو کڈنی پرابلم آپ ڈیولپ کرتے ہیں تو then تھوڑی سی ہم ڈائٹ میں modifications کرتے ہیں, but generally before that one the prevention comes first. So that's the key. تو everyone, اور ابھی کچھ میڈیکیشنز بھی ایسی آئی ہیں بٹ دیٹس فار دوز ونس کہ جن کی کڈنی اگر اسٹارٹ میں کوئی پرابلمز آنا شروع ہوتے ہیں, پروٹین آنا شروع ہوتی ہے, تو دین وی گو آن ٹو اسٹارٹ دیم آن دوز میڈیکیشنز. صحیح. اور جیسے کہ آپ نے ایکسرسائز کی بات کی ہے, تو کیا ایک کڈنی پیشنٹ ایکسرسائز کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کڈنی پیشنٹ, ایک تو اس کی نیچر آف کڈنی ڈیزیز کیا ہے, اسٹیج آف کڈنی ڈیزیز کیا ہے, تو پھر ہم اس کے بارے میں ڈیسائیڈ کریں گے. اگر تو جنرلی دیکھیں بیسیکلی ایکسرسائز تو اینی ون کین ڈو, یو کین سے, بٹ ٹائپ آف ایکسرسائز اینڈ ٹائپ آف ایکسرسائز اور ایکسرسائز کی انٹینسٹی کیا ہونی چاہیے سب کے لیے ڈفرینٹ ہے. بیکاز واک بھی از اے ٹائپ آف ایکسرسائز, واک تو ہر کوئی کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. سو آئی تھنک ہم نے فزیکل ایکٹیویٹی تو ہر کسی کو الاؤ کرنی ہے, ایون ایڈوائز کرنی ہے, ٹھیک ہے, بٹ کتنی فزیکل اس کو ایکٹیویٹی الاؤ کرنی ہے, دیٹ ریئلی ڈپینڈز اپون ہز کنڈیشن. تو جیسے کڈنی ڈیزیزز ہیں ان کی بھی ہم فرسٹ آف آل جب بھی ہمارے پاس کوئی آتا ہے تو ہم اس کو اسٹیجنگ میں ڈیوائڈ کرتے ہیں کہ وہ ایٹ وٹ اسٹیج دا پیشنٹ از, تو پھر اس کے بعد ہم فزیکل ایکٹیویٹی اس کی ڈیسائڈ کرتے ہیں, بٹ اینی ون کین ڈو فزیکل ایکٹیویٹی. Okay, and what are some of the most common kidney diseases that affect people? And can you briefly explain the causes, symptoms, and treatment options for these conditions? دیکھیں ابھی تک جو ویسے ٹاپ پہ ہیں, اگر آپ ابھی بھی ہم کریں تو ڈائبٹیز از آن ٹاپ, مطلب ڈائبیٹک کڈنی ڈیزیز جسے کہتے ہیں, اور اس کے بعد جو ڈفرینٹ جگہوں کے ڈیٹاز ہیں وہ تھوڑے بہت ویری کرتے ہیں, بٹ ہمارے یہاں وی آر ڈائبٹیز میں دیکھیں پاکستان از ناؤ ہیز گون آن ٹاپ ڈائبٹیز میں بھی, تو دیٹس الارمنگ. اور اگر ہم ڈائبٹیز کی اس کو دیکھیں جس طرح ڈائبٹیز ہیز گون آن ٹاپ, آئی فیل دیٹ آفٹر 5 or 10 years ڈائبیٹک کڈنی ڈیزیز کے ساتھ وی وڈ بی اسٹرگلنگ. تو ہم تو بہت زیادہ اسٹرگل کر رہے ہوں گے ڈائبٹیز کی کڈنی ڈیزیز کے ساتھ آفٹر 5 to 10 years میں. تو ایون آر ڈائلسس پاپولیشن ابھی بھی وی آر ریئلی ہیونگ اے لاٹ آف ٹربل ود ڈائبیٹک کڈنی ڈیزیز. تو آج سے 5-10 years کے بعد دس بامب ول بی ایکسپلوڈ اگین, اینڈ ہمارے لیے تو ایک اور پرابلم ہوگا بہت بڑا. تو یہ تو ہمارے لیے مطلب ہماری کمیونٹی کے لیے دس وڈ بی اندر پرابلم. تو باقی جو پرابلمس آتے ہیں وہ ہائپر ٹینشن ہے, اس کے بعد ہمارے جو ہمارے ادھر ہیں اس کو ہم جی اینس کہتے ہیں, گلومیرولر ڈیزیزز کہتے ہیں, جن میں خاص وجہ سے پروٹین آ رہی ہوتی ہے یورین میں, اور یہ ینگ پاپولیشن میں زیادہ آتی ہیں یہ ڈیزیزز, وہ کامن ہے. پھر اسٹون ڈیزیزز آ جاتی ہیں, اسٹونز ہماری کمیونٹی میں بھی ہیں ڈیفینیٹلی, اینڈ دین جینیٹک ڈیزیزز ہیں کچھ, دے آر کامن. سر لوگ یہاں پہ ایک میرے پاس میسج ہے, یہ اسٹون جو ہے جو کافی حد تک اب آج کل دیکھا جاتا ہے کہ کڈنی میں اسٹون ہوتا ہے کافی بڑا ہو جاتا ہے, تو یہ اسٹون ہوتا ہے, اس کی کیا وجوہات ہیں, مطلب کیوں ہو جاتا ہے؟ دیکھیں اسٹون کو آپ ایسے لے سکتے ہیں کہ اسٹون از ایکچولی میجورٹی, اگر آپ اسٹون والے فیملیز کو دیکھیں
تو اسٹون کی میجورٹی جو فیملیز ہیں دے ہیو سم جینیٹک ایشوز. دے آر کیونکہ ان کی فیملی میں بھی آپ کو ملے گا. اور جب ہم اسٹونس کو کرتے ہیں انویسٹیگیٹ کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی جینیٹک ایبنارملٹیز یا ہم ان کو کہتے ہیں میٹابولک ایبنارملٹیز آر دیئر. دے آر دیئر ان فیملیز کوئی نہ کوئی میٹابولک ایبنارملٹیز ہوتی ہیں کہ ان کے جو یورین میں یا سم ٹائمز دے ہیو کائنڈ آف یورک ایسڈ پرابلمز, دے ہیو پرابلمز وتھ دیئر سائٹریٹ, ایک خاص قسم کا سبسٹینس ہے وہ یورین میں کم جا رہا ہوتا ہے. سو دیٹس وائی کیلشیم بننا شروع ہو جاتے ہیں, کیلشیم آکسلیٹ یا آکسلیٹ زیادہ جا رہے ہوتے ہیں یورین میں, تو اس وجہ سے اسٹون بنتے ہیں. سو جو مین ٹریٹمنٹ آپشن ہے یا جو ایک سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہائیڈریشن ہے ان پیشنٹس کے لیے کہ وہ دے شوڈ نیور بی ڈی ہائیڈریٹڈ. تو سب سے زیادہ جو اسٹون کے, اور اگر آپ ویسے دیکھیں جو پانی بہت زیادہ پینے پہ ہم اسٹریس دیتے ہیں نا وہ انہی پیشنٹس کے لیے دیتے ہیں کہ یہ ڈی ہائیڈریٹڈ کبھی بھی نہ ہو. صحیح. اوکے چلیے سنویورس آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتے چلے, اگر ابھی آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے تو آپ سن رہے ہیں صحت کا سفر, سیریز آف پروگرام جو کہ ہر فرائیڈے کو آپ شام 4 بجے سے لے کے 5 بجے تک سن بھی سکتے ہیں, دیکھ بھی سکتے ہیں. ہمارے پیج FM 100 پاکستان پہ لائیو بھی دیکھ سکتے ہیں, وہاں کمنٹ بھی کر سکتے ہیں. کوئی اگر ایڈوائس آپ کو چاہیے ہو تو آپ وہاں پہ جو ہے کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اپوائنٹمنٹ 051-844-6666 پر کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل کے نمبر ہے یہ, یہاں پہ کال کر کے اپوائنٹمنٹ بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں. اور جی آج کا بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس پہ ہم جو ہے کڈنی ہیلتھ سے ریلیٹڈ جو ہم بات چیت کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر ساجد رفیق عباسی موجود ہے, کنسلٹنٹ نیفرولوجسٹ فرام کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد. نیکسٹ جو کوشچن ہے کڈنی سے ریلیٹڈ, دیٹ واٹ رول ڈز ارلی ڈیٹیکشن اینڈ ڈائگنوسس پلے ان مینیجنگ کڈنی ڈیزیز؟ دیکھیں دیٹس امپورٹنٹ. So first, not or early detection means important. First, because اگر آپ دیکھیں تو کئی بار early detection of diseases can be reversible. جی. So lot of things can be reversible. اور second یہ ہے کہ we can slow the progression. اگر تو ہم کئی بار اس کو ہم پوری طرح ٹریٹ نہیں کر سکتے تو ہم اس کو ریورس کر سکتے ہیں, اینڈ دین وی کین ماڈیفائی آل دا فیکٹرز جو اس کو کاز کر رہے ہیں. سو دیٹس وائی اٹس آلویز امپورٹنٹ. مینس کہ جیسے ڈائبٹیز میں وی آلویز ٹاک اباؤٹ دا ارلی اسٹیج مائکرو ایلبومین یوریا. اگر ہم اس کو اس وقت پک کریں تو دیٹ کین بی ریورسیبل اینڈ وی کین اگریسولی ٹریٹ اٹ. باقی کچھ ڈیزیزز ہیں, فار ایگزامپل جیسے اسٹون ڈیزیز ہے. اسٹون ڈیزیز اف وی پک اٹ ارلی اینڈ وی ٹریٹ دا اسٹونز ارلی آن, تو آپ جو کڈنی ڈیمیج اس کی رکاوٹ کی وجہ سے چل رہا ہوتا ہے آپ اس کو ادھر ٹریٹ کریں تو یو کین سیو دا کڈنیز. سیم از ٹرو فار سم ادر ڈیزیزز, جیسے ہم پروٹین یوریا کی کچھ ڈیزیزز ہیں, سو ان کو اگر ٹائم پہ ٹریٹ کریں تو وہ ڈیزیزز سیٹل ڈاؤن ہو سکتی ہیں. سو دیٹس امپورٹنٹ دیٹ یو شوڈ ٹرائی ٹو پک دیز ڈیزیزز ارلی آن اینڈ ٹریٹ دیم اگریسولی رادر. تو آپ جتنا اگریسولی ان کو ٹریٹ کرتے ہیں, اب جیسے آٹو امیون ڈیزیز ہیں, لوپس نیفرائٹس ہوتا ہے, تو ہم اس کو ارلی آن ٹریٹ کرتے ہیں سو دیٹ ڈیزیز کین گو انٹو ریمیشن. ہم اس کو کہتے ہیں کہ وہ ڈیزیز میں گو ان اے سلیپ پیٹرن اینڈ دین کین بی ٹریٹڈ ایون. اوکے. اینڈ اگر ہم ڈائٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ڈائٹ کیا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ ایسی کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں اگر کڈنی ڈیزیز ہے تو ہمیں نہیں استعمال کرنی چاہیے. گو کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں اگر کڈنی ڈیزیز نہ بھی ہو تب بھی استعمال نہ کرے, پریونشن کرے. لیکن ہاؤ ڈز آر ڈائٹ امپیکٹ our kidney health especially, and are there any specific foods or nutrients that are particularly beneficial? دیکھیے ڈائٹ از ریئلی از ایکچولی آج کل تو خیر ڈائٹ کا ایک ایسا وہ ہے کہ بیسیکلی ایوری ونز ڈائٹ از پور. بیسیکلی اٹس ناٹ نیوٹریشنل ڈائٹ, it's basically kind of a diet which is we can say it's not a healthy diet. So for kidney patients actually diet should be I always say that the diet should be individual for individual person. ہر بندے کی ایک علیحدہ ڈائٹ ہونی چاہیے. جیسے کڈنی پیشنٹس کی نا, ہم کڈنی پیشنٹس کو ایکچولی ڈیوائڈ کرتے ہیں ان کے فنکشنز کے حوالے سے. تو ہم کہتے ہیں کہ جب کڈنی پیشنٹس آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ان کا فنکشن کیا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں GFR. تو کریٹینن کے حساب سے, فنکشن کے حساب سے.
پھر سیکنڈ ہم یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ ڈائلسس پہ ہیں یا ڈائلسس پہ نہیں ہیں. تو جنرلی یہ ہوتا ہے کہ جو پیشنٹس جن کے جی ایف آر ویل پریزروڈ ہوتے ہیں, کریٹینن اچھے ہوتے ہیں یا ویل پریزروڈ جی ایف آر والے, ان کو ہم کوئی پروٹین ریسٹرکشن پہ نہیں ڈالتے. اور اگر ان میں کوئی ہائپر کلیمیا کا رسک نہیں ہوتا تو ان کی ڈائٹ ہم کوئی ماڈیفائی نہیں کرتے. بٹ کچھ ڈائٹ کے جو بنیادی اصول ہیں نا سب پیشنٹس کے لیے وہ رہتے ہیں. وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہے کہ آپ کی ڈائٹ میں کولیسٹرول رچ نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, اور کولیسٹرول رچ نہیں ہونی چاہیے, فروٹس اور باقی چیزیں ہیلدی ہونی چاہیے. بٹ ونس اگر آپ کا جی ایف آر 30 سے نیچے چلا جاتا ہے, ہم اس کو کہتے ہیں, تو پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی جو پروٹین ریسٹرکشن پہ آپ کو لے جائیں. ریسٹرکشن بٹ ناٹ, ہم اسٹاپ نہیں کرتے, تھوڑی سی پروٹین کم کرتے ہیں اور پروٹین ریسٹرکشن پہ لے جاتے ہیں. اور جب آپ ڈائلسس ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں, اور سیکنڈ ہم آپ کا پوٹیشیم ریسٹرکٹ کرتے ہیں اور پروٹین ریسٹرکٹ کرتے ہیں اور فاسفیٹ ریسٹرکشن ہوتی ہیں ڈائٹ میں, تو اس کے ایک اپنا ڈائٹ چارٹ ہوتا ہے اسپیشل قسم کا. اور جب آپ ڈائلسس پہ چلے جاتے ہیں تو پھر ہم آپ کی پروٹین بڑھا دیتے ہیں لیکن پوٹیشیم ریسٹرکشن رہتی ہیں. تو انڈیویجول سے چارٹس ہوتے ہیں رادر دین کولیسٹرول ہمیشہ ریسٹرکٹ ہی رہتے ہیں, بیکاز کولیسٹرول کے آپ کے رسک فیکٹر ڈیفینیٹلی رہتے ہیں اس میں. صحیح. جیسے اگر کوئی ڈائلسس پہ نہیں ہے تو اس کے لیے کیا پھر ان کی زیادہ ہم پروٹین ریسٹرکٹ کرتے ہیں, بیکاز دیر از اے کانسیپٹ کہ پرابلی اگر ہم ان کو پروٹین زیادہ دیتے ہیں تو پروٹین گیٹ فلٹرڈ فرام دا کڈنیز, تو پروٹین جو کڈنی ڈیزیز ہے وہ دیٹ کین گیٹ ورسن, وہ تھوڑی سی اور بڑھ سکتی ہے, تو ان کی ہم پروٹین کم کرتے ہیں. تو یہ ان کی ڈائٹ عام جو باقی ڈیزیزز یا باقی لوگوں میں ڈائٹ ہوتی ہے اس سے تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہے. اور پوٹیشیم اس لیے کم کرتے ہیں کہ کڈنی از ویک, تو کڈنی ان کا پوٹیشیم سیکریٹ نہیں کر رہا ہوتا, تو پھر پوٹیشیم ان کا باڈی میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے. دیر از مور رسک کہ وہ ہارٹ پہ ایکٹ نہ کر لے, تو اس لیے ہم ان کی پوٹیشیم بھی کم کر دیتے ہیں. پوٹیشیم جو ہے یہ کریٹینائن کو بڑھاتا ہے یا نہیں؟ پوٹیشیم کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پوٹیشیم بھی الیکٹرولائٹ ہے جو کڈنی بیسیکلی ایکسکریٹ کرتا ہے. تو اگر نہیں ہو رہا تو پھر پوٹیشیم بھی تھوڑا سا باڈی میں رہنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ ہارٹ پہ ایکٹ کر سکتا ہے. بیسیکلی جیسے میں نے پہلے شروع میں کہا کہ کڈنی کا ایک فنکشن ہے کہ بہت ساری چیزیں ایکسکریٹ کرتا ہے, یہ باڈی سے نکالتا ہے, جن میں پوٹیشیم بھی شامل ہیں, کریٹینن بھی شامل ہیں, یہ سب کی فلٹریشن کرتا ہے یوریا کی. تو جب یہ نہیں کر رہا ہوتا تو پھر یہ ساری چیزیں باڈی میں جمع ہونا شروع ہو جاتی ہیں. صحیح. اوکے جی لسنرز, آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتے چلے, صحت کا سفر پروگرام ہے یہ. اگر ابھی آپ نے ہمیں ٹیون کیا ہے تو ہمارا ساتھ مزید آپ کے ساتھ رہے گا آدھا گھنٹہ اور اس میں آپ لائف لائن ٹو ہیلتھیئر لائف کڈنی ہیلتھ کے بارے میں جان سکتے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ڈاکٹر ساجد رفیق عباسی کنسلٹنٹ نیفرولوجسٹ موجود ہیں. اگر کوئی کوشچن کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارا فیس بک پیج ہے FM 100 پاکستان, یہاں پہ لائیو جو ہماری براڈ چل رہی ہے اس پہ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں, SMS سینڈ کر سکتے ہیں 3636 پر, واٹس ایپ بھی سینڈ کر سکتے ہیں آپ ہمیں, اور واٹس ایپ نمبر ہے 030692933636. ہم بالکل آپ کو آنسر کریں گے. ہمارا جو ہم ابھی ڈائٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ کچھ ہمیں ایسی ڈائٹ لینی چاہیے اگر کڈنی پیشنٹ ہے تو ہمیں اس کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے, کیونکہ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے ابھی بتایا ہے. اینڈ ڈاکٹر لائک میرے پاس یہی کوشچن تھا جو کہ میں نے ابھی پوچھ بھی لیا آپ سے, اور واٹ آر سم پریکٹیکل اسٹیپس دیٹ انڈیویجولس کین ٹیک ٹو ریڈیوس دیئر رسک آف ڈیولپنگ کڈنی پرابلمس؟ دیکھیے, جیسے میں نے کہا, ایک تو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ کون سے لوگ ہیں جن کو یہ رسک ہے کہ وہ کڈنی ڈیزیز ڈیولپ کر سکتے ہیں. باقی جو نارمل ویسے جنرل پاپولیشن ہے, جنرل پاپولیشن میں تو اگر فار ایگزامپل ایک جو ہمارے یہاں بہت بڑی پرابلم ہے, جو اگر بہت سارے لوگوں میں ہمارے پاس جیسے آتے ہیں and when we look them and we find that they have a kidney disease, تو جب ہم ان کی ہسٹری میں جاتے ہیں we look back and they are not diabetic, they are not hypertensive, شوگر بھی نہیں ہوتی, بلڈ پریشر بھی نہیں ہوتا, اور فائنلی جو ان کی وجہ ہمارے پاس نکلتی ہے وہ ڈرگس نکلتی ہیں. سو میڈیکیشنز, تو جو ڈرگس ہیں نا, we have to be very careful with the over the counter drugs.
تو اس میں جو کچھ امپورٹنٹ دوائیاں ہیں وہ ایک تو پین کلرز، وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل ود دا پین کلرز. تو پین کلرز میں یہ جو NSAIDs ہیں جو خاص طور پر ڈائکلوران، بروفین، پونسٹون، یہ والی دوائیاں ان کے بارے میں ہمیں بہت کیئرفل رہنا چاہیے. شارٹ ٹرم میں تو ہم لے سکتے ہیں، جیسے ہم نے 1 دن 2 دن 3 دن لے لی، لیکن لانگ ٹرم میں یہ دوائیاں جو ہے نا یہ کڈنیز کو بالکل خراب کر سکتی ہیں. یہی والا حال اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ حکیمی دوائیاں، ہومیوپیتھی اور ان ساروں کے ساتھ بیسیکلی یہ جو کانسیپٹ ہے کہ ہومیوپیتھی از سیف، یہ بیسیکلی کوئی اتنا پاپولر، یہ کوئی اتنا ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ مے بی جو کلاسیکل ہومیوپیتھی میں بھی سیف، میں کچھ کہہ نہیں سکتا اس بارے میں، لیکن پاکستان میں جو ہومیوپیتھی جو مارکیٹ کی جاتی ہے نہ تو یہ کہیں سے لائسنسڈ ہے اور نہ یہ کہیں پہ رجسٹرڈ ہے. تو ہمیں نہیں پتا کہ یہاں ہومیوپیتھی کے نام پہ کیا کیا مارکیٹ کیا جاتا ہے، کیا بیچا جاتا ہے. تو جو بھی کچھ ہے، اسی طرح حکیم جو کچھ بیچ رہے ہیں وہ بھی ہمیں نہیں پتا. تو اس میں کوئی ہیوی میٹل شامل ہے، اس میں کیا دوائی شامل ہے یہ ہمیں نہیں پتا. تو یہ جو بھی دوائیاں ہیں کوئی چائنیز ہرب ہیں کیا ہیں، تو ایک ہمارے میڈیکل میں ٹرم ہوتی ہے چائنیز ہرب نیفروپیتھی. تو جو مطلب اس طرح کی چائنیز ہرب کے ساتھ پوری ایک کڈنی ڈیزیز ڈیولپ کر لیتے ہیں. تو یہ بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں جنہوں نے کوئی اس طرح کی دوائیاں استعمال کی ہوتی ہیں، فائنلی دے اینڈ اپ ود کرونک کڈنی ڈیزیز اور اینڈ اسٹیج ڈیزیز. تو یہ ہے کہ بہت سارے یہ ہمیں کم از کم ان چیزوں سے احتیاط کرنی چاہیے اور اپنی ہائیڈریشن کو بہتر رکھنا چاہیے، اسپیشلی جب ہم اگر اسپورٹس کھیل رہے ہیں، اگر ہم یہ ایسے کلائمیٹ میں کام کر رہے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ ڈی ہائیڈریشن ہو رہی ہے تو دین وی ہیو ٹو بی کیئرفل. اور تیسرا اگر ہماری فیملی میں کوئی اس طرح کی ہسٹری ہے تو وی ہیو ٹو بی کیئرفل. ادروائز اگر دیکھیں جیسے ہم ایک ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ کوئی ہمیں ڈی ہائیڈریشن کا رسک نہیں ہے تو پھر کوئی بہت زیادہ ہائیڈریشن اگر نہ بھی بڑھائیں تو دیٹس پریٹی فائن. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اگر میں مجھے بہت زیادہ میں پانی لوں، لیکن اگر میں باہر ایسی جاتا ہوں جہاں مجھے بہت زیادہ سویٹنگ ہوتی ہے، بہت زیادہ ڈی ہائیڈریشن ہے اور پھر میں ورزش بھی کرتا ہوں اگر ساتھ، تو پھر مجھے ہائیڈریشن بہت زیادہ رکھنی چاہیے، کیونکہ ان میں آپ میں رسک ایک چیز کا آتا ہے جس کو ہم ریبڈومائلسس بھی کہتے ہیں کہ میرے مسلس کے بھی تھوڑے سے ٹوٹنے کے اس طرح کے رسک رہتے ہیں. پھر مجھے اپنی ہائیڈریشن بھی اچھی رکھنی چاہیے. یہ کچھ تھوڑے سے رسک فیکٹرز ہوتے ہیں جو ضرور مجھے اپنے موڈیفائی کر کے ساتھ ساتھ رکھنے چاہیے. جی بالکل. اور ویسے بھی اب تو بہت زیادہ گرمی ہو چکی ہے. جی اس شدید گرمی میں جہاں پہ ٹیمپریچر جو ہے وہ 39 to 48 49 50 تک جا رہا ہے، تو ایسے میں ڈی ہائیڈریٹ ہونا تو یہ آپ کے لیے جو ہے اوور آل آپ کی صحت کو متاثر کر سکتی ہے. اور ابھی آپ نے جیسے کہ بتایا ہے کہ پین کلرز وغیرہ استعمال جو ہم، اور واقعی ہی بہت سے ہمارے لسنرز ہیں جو کہ ہمارے پاس میسیجز بھی کافی آتے ہیں، کوشچنس بھی بہت کرتے ہیں، لیکن اگر پین ہو، جوائنٹ پین ہوتا ہے، مسل پین ہوتا ہے، کبھی سر میں درد ہوتا ہے، تو ہم جو ہے نہیں یہ میرا میسج نہیں ہے کہ آپ لوگ مطلب اگر آپ کو پین ہو رہا ہے تو آپ پین سے وہ پین برداشت کریں یا پین سے وہ ساری چیزیں کر لیں اور پین کلر نہ لیں. دیکھیں میرا میسج یہ ہے کہ ہم پین کلر لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم پین کلر لے سکتے ہیں بٹ شارٹ ٹرم پین کلر، ٹھیک ہے. یہ بیسیکلی تب ہوتا ہے جب ہم لانگ ٹرم پین کلرز لیتے ہیں اور وداؤٹ پرسکرپشن، وداؤٹ کنسلٹنگ ڈاکٹر، وداؤٹ لوکنگ ایٹ آر کڈنی فنکشن ٹیسٹ، یہ والا نہیں کرنا. سیکنڈ یہ کہ کچھ پین کلرز ہیں جو سیف ہوتے ہیں، جیسے پیناڈول از کمپیریٹیولی سیف. پھر پیناڈول بیسڈ بہت سارے یا پیناڈول کے ساتھ بہت سارے پین کلرز آتے ہیں جو اس کے ساتھ مسل ریلیکسنٹس آتے ہیں اور ملے جلے آتے ہیں. دے آر یوزلی سیف، دے آر کڈنی سیف. تو ان کے ساتھ کوئی اتنا بڑا سائڈ افیکٹ پروفائل نہیں ہے. تو ہمیں اس چیز کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ لانگ ٹرم میں ادروائز کڈنیز کے ساتھ پرابلم. اور سر اگر لانگ ٹرم ہو بھی تو پھر ڈاکٹر سے رجوع کریں بجائے نہیں یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو ایک بار لکھ دیا تو پھر آپ لیتے رہے، یہ غلط ہے. جی بالکل. دیکھیے جی لسنرز، آپ کو بتاتے چلیں کہ صحت کا سفر آپ پروگرام سن رہے ہیں FM 100 اسٹوڈیوز سے. اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں دیٹ از کڈنی ہیلتھ، لائف لائن ٹو ہیلتھیئر لائف. آپ کے ساتھ ہم نے ڈائٹ کے حوالے سے بات کی، ہم نے کچھ میڈیسنز، ڈرگس کے حوالے سے، اویئرنیس کے حوالے سے بات کی تاکہ اویئرنیس ہو، سمٹمز پتہ چلیں کہ اگر سمٹمز تو ویسے کڈنی کی کوئی ہوتی نہیں ہے، جیسے کہ بلڈ پریشر ایک سائلنٹ کلر ہے، ویسے بھی کڈنی بھی اینڈ پہ ہی جا کے پتہ چلتی ہے. تو اسکریننگ پہلے ہو جائے
تو زیادہ بہتر ہوتی ہے، خاص طور پر جی خاص طور پر اگر کوئی فیملی ہسٹری آپ کی ہوتی ہے. ہم یہاں پہ ایک بریک کی طرف بڑھیں گے اور اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اس ٹاپک کو کنٹینیو کرتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ہم سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام صحت کا سفر یہ سیریز ہے جو کہ ہر فرائیڈے کو 4 بجے سے لے کے 5 بجے تک آپ سن سکتے ہیں FM 100 اسلام آباد اسٹوڈیوز سے. ہمارے ساتھ ہمیشہ ایک ڈاکٹر موجود ہوتے ہیں جو ہمارے گیسٹ ہوتے ہیں. وہ آپ کو گائیڈ بھی کرتے ہیں اور اس میں جو ہے یہ جو سیشن ویسے بھی چل رہا ہے کڈنی کے حوالے سے ہے، کڈنی ہیلتھ کے حوالے سے ہے. تو جو لوگ جاننا چاہتے ہیں اس حوالے سے یا جو کڈنی ڈیزیز میں مبتلا ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی فروٹفل رہے گا. ہمارے ساتھ ڈاکٹر موجود ہیں. ہم بات کر رہے تھے کچھ ڈائٹ کے حوالے سے، اس کے علاوہ ہم نے جو ہے کچھ اسکریننگز کے حوالے سے بھی بات کی، ہم نے ایکسرسائزز کے حوالے سے بات کی، رسک فیکٹرز ہم نے ڈسکس کیے. اور اب ہم اگر بات کرتے ہیں ڈائلسس کے حوالے سے، جو کہ ڈائلسس کے بارے میں جو ایک کانسیپٹ ہے کہ ڈائلسس جو ہیں اگر ڈائلسس پہ آپ آ جاتے ہیں تو وہ ہارمفل رہتا ہے اور اس میں جان بھی جا سکتی ہے. 2-3 ڈائلسس تک ہی ایک پیشنٹ پہنچتا ہے. یہ کچھ سوسائٹی میں ایک اس کو کہہ سکتے ہیں ایک ریومر اس کو کہہ سکتے ہیں یا ایک میتھ کہہ سکتے ہیں یا کیا ہے. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ڈائلسس پہ اگر آ جاتے ہیں تو کیا ڈائلسس میں جو چانسز ہیں سروائیول کے کم ہو جاتے ہیں کیا؟ دیکھیے یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا اور میرا خیال ہے کہ جب بھی ہمیں کڈنی اویئرنیس پروگرامز کرنے چاہیے یا کڈنی کے حوالے سے کوئی سیشن رکھنا چاہیے تو ڈائلسس اویئرنیس کیمپین ضرور کرنی چاہیے یا ڈائلسس کے حوالے سے ہمیں ضرور کوئی نہ کوئی کوشچن یا کوئی نہ کوئی بات ضرور کرنی چاہیے. دیکھیں میں ڈیلی اپنے کلینک میں یا اپنے جب بھی ایون کہیں گورنمنٹ سیٹ اپس میں یا جب بھی کہیں اپنے پیشنٹس کے ساتھ بات کرتا ہوں تو میں ڈائلسس کے حوالے سے ضرور بات کرتا ہوں کہ دیکھیں سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ڈائلسس ایکچولی ہے کیا. دیکھیں میں تو اپنے پیشنٹس کو یہ کہتا ہوں کہ ایک سائڈ پہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر فار ایگزامپل اگر آپ کا ہارٹ ویک ہو جاتا ہے، آپ کا لیور ویک ہو جاتا ہے تو آپ جیسے آپ کے لنگس ویک ہو جاتے ہیں تو یہ آرگن یہ بھی آپ کے سب وائٹل آرگنز ہیں. تو آپ کے پاس اور کوئی چوائس نہیں رہتی کہ آپ کچھ اور کر سکیں. آپ کے لیے اگر یہ فیلئر میں چلے جاتے ہیں تو آپ کے پاس چوائس نہیں رہتی. بٹ اگر آپ کا کڈنی فیل ہو جاتا ہے مطلب آپ فیلئر میں چلے جاتے ہیں تو آپ کے پاس چوائسیز ہیں. 2 چوائسیز ہیں آپ کے پاس کہ آپ ڈائلسس کے آپشن پہ بھی جا سکتے ہیں اور آپ ٹرانسپلانٹ کی آپشن پہ بھی جا سکتے ہیں. میں دونوں پہ بات کروں گا. تو آپ یہ جو ڈائلسس کی آپشن ہے یہ بیسیکلی اٹ مینس کہ آپ ایک پیشنٹ کو آرٹیفیشل کڈنی لگانا چاہ رہے ہیں، ایک آرٹیفیشل کڈنی کی آپشن دینا چاہ رہے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں تو بنیادی طور پر یہی ہے کہ آپ نے وہی کام لینا ہے اس سے جو کہ ایک آرٹیفیشل کڈنی نے کرنا ہے. صرف فرق کیا ہے کہ آپ کا اپنا جو کڈنی ہے جس کو ہم نیٹو کڈنی کہتے ہیں وہ ہفتے میں 7 دن کام کر رہا ہوتا ہے اور 24/7 ہم اس کو کہتے ہیں کہ سارا دن کام کر رہا ہوتا ہے اور 7 دن کام کر رہا ہوتا ہے. اور جو مشین ہم اٹیچ کرنے جا رہے ہوتے ہیں وہ آپ کی ہفتے میں 3 دن اس نے کام کرنا ہے جو آئیڈیلی کرنا چاہیے اور کبھی اس سے بھی آپ بڑھا لیں. لیکن ہم اپنے پیشنٹس کو آپ کہہ لیں کہ لمیٹیشن آف ریسورسز کی وجہ سے کہ ہمارے پاس اتنی سہولتیں نہیں ہوتی اور دوسری وجہ آپ یہ بھی لے لیں کہ کچھ مریض بھی راضی نہیں ہوتے تو ہم ہفتے میں 2 مرتبہ پہ لے جاتے ہیں. تو ہم 2 مرتبہ کرتے ہیں تو وہ اس کی وجہ سے یہ ہے کہ ہم اس پیشنٹ کو آپ کہہ لیں کہ وہی پیشنٹ اگر آپ اس کا ڈائلسس نہیں کریں گے جس کو ضرورت ہے تو وہ شاید کچھ دن بھی اس کے لیے گزارنا ممکن نہ ہو. تو وہ اسی ڈائلسس کی وجہ سے اس کی چیزیں چلتی رہتی ہیں. لیکن جو آپ نے سوال پوچھا یا جو آپ نے کامنٹ دیا کہ کچھ مریضوں کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ڈائلسس کرانے کے بعد یا ڈائلسس پہ جب ہوتے ہیں تو بہت کمزور آپ کو نظر آتے ہیں یا بہت ویک نظر آ رہے ہوتے ہیں یا اچھی حالت میں نظر نہیں آ رہے ہوتے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ڈائلسس بری چیز ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہمارے سیٹ اپس میں اور خاص طور پر ہمارے گورنمنٹ سیٹ اپس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے ریسورسز کے پور ہونے کی وجہ سے ہم اچھا ڈائلسس ہی نہیں دے پاتے مریضوں کو. جی. ہم ان ایڈیکویٹ ڈائلسس دیتے ہیں.
اور اس انیڈیکویٹ ڈائلسس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ ہم ہر مریض کو 4 گھنٹے ایک مشین پہ لگائیں اور ہفتے میں تین بار اچھا ڈائلسس پرووائڈ کریں. یہ ہمارا ہے. پھر کچھ لوگوں کو جو ہماری لائنز ڈلی ہوتی ہیں ان میں انفیکشن ہوتے ہیں, ہر مریض کا ٹائم پہ فسٹولا نہیں بنتا. اس میں کچھ مریضوں کے فیکٹرز ہیں, کچھ ہمارے فیکٹرز ہیں اور کچھ ہاسپٹلس کے فیکٹر ہیں. میں دیکھیں میرے پاس مریض جب 5 کریٹینن یا 6 پہ آتا ہے میں اس کی منتیں کرتا رہتا ہوں کہ تم فسٹولا بنا لو. وہ مریض اس وقت تک نہیں سنتا جب تک وہ پورے فیلئر میں نہیں چلا جاتا. اگر مریض کا ٹائم پہ فسٹولا بن جائے, اس کا ٹائم پہ ڈائلسس ہو, تو وہ اس انفیکشن سے بچ جائے جو لائن سے بنتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ اگر ہم ہر چیز آئیڈیل میں لے کے جائیں اور مریض کا آئیڈیل ڈائلسس ہو رہا ہو, تو یہ مریض اگر آپ ویسٹ میں جا کے دیکھیں گے, یہ مریض اگر آپ امریکہ میں دیکھیں گے, اچھے سینٹرز میں دیکھیں گے, ایون ہمارے یہاں پرائیویٹ سینٹر میں دیکھیں گے, پرائیویٹ اچھے سینٹرز میں, تو لوگ چل کے آتے ہیں, ڈائلسس کرا کے چل کے جاتے ہیں. ہم ڈاکٹر صاحب یہاں سے کنٹینیو کریں گے ایک بریک کی طرف. جی ویلکم بیک. اور بالکل ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے تھے ڈائلسس کے حوالے سے, آپ کچھ بتا رہے تھے کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں آپ اچھے سینٹرز میں, ایون پاکستان میں بھی لوگ جو ایڈیکویٹ ڈائلسس یا اچھے ڈائلسس, ایڈیکویٹ ڈائلسس کہنا چاہیے, اس پہ وہ لوگ خود چل کے آتے ہیں اور چل کے جاتے ہیں. بیٹھ تو لوگ سارے اچھے یونٹس میں, اور ڈائلسس پہ بڑی 10 سال 15 20 سال لوگ گزارتے ہیں. اور وہاں پہ تو یہ ہے کہ ایک پیشنٹ کو اینڈ اسٹیج رینل ڈیزیز ہو گئی, انہوں نے ڈائلسس پہ ڈال دیتے ہیں اور ٹرانسپلانٹ کی لسٹ میں اس کا نام آ جاتا ہے, اور جب اس کو سوٹیبل ڈونر ملتا ہے تو وہ اس کا ٹرانسپلانٹ کر دیتے ہیں. تو یہ اٹ ڈزنٹ مین کہ اگر آپ کو ایک اینڈ اسٹیج رینل ڈیزیز ہو گئی تو آپ اینڈ آف لائف ہو گئی. وہ تو آپ ایک نئے پول میں چلے جاتے ہیں, ایک آپ جسے کہنا چاہیے کہ ایک زندگی گزارتے ہیں ڈائلسس کے اوپر, اور ڈائلسس والے اس میں موڈ میں چلے جاتے ہیں اور ٹرانسپلانٹ کی لسٹ میں چلے جاتے ہیں. یعنی کہ آپ نے ایک زندگی کا نیا انداز اپنایا. بٹ ہمارے یہاں دیکھیں سسٹم سپورٹ نہیں کرتا, کچھ مریض کی بھی ہیں اور کچھ شاید ہم بھی اتنا سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ نہیں کر پاتے, اور وہ مریض ہماری سوسائٹی سے پھسل کے نکل جاتا ہے. تو یہ ہمیں پورا ایک سوشل سپورٹ سسٹم چاہیے جو اس پیشنٹ کو جو ڈائلسس پہ چلا گیا, جو اینڈ سٹیج ہو گیا ہے, اس کو ہم پورا ایک سپورٹ سسٹم دیں جو ڈائلسس کو بھی سپورٹ کرے, جو اس پیشنٹ کو بھی سپورٹ کرے, جو اس کی نیوٹریشن کو بھی سپورٹ کرے, تاکہ ہم اس پیشنٹ کو بلڈ اپ کر کے رکھ سکیں. تو وہ انفارچونیٹلی کیا ہوتا ہے کہ ان ایڈیکویٹ ڈائلسس پہ جاتا ہے, اچھا ڈائلسس نہیں ہو رہا, وہ کھانا پینا چھوڑ جاتا ہے, وہ کمزور ہوتا جاتا ہے, اور وہ آہستہ آہستہ وہ ساری چیزیں اس کی خراب ہو جاتی ہیں. بالکل صحیح. اور اگر ہم ٹرانسپلانٹ کی طرف جاتے ہیں تو ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے, اور ویسے اور پاکستان میں ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے کیا بتانا چاہیں گے ہمارے ویورز کو؟ دیکھیں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں ٹرانسپلانٹ پاکستان میں سکسیسفلی ہوتا ہے, بہت سارے سینٹرز کرتے ہیں اور ایک سکسیسفل آپشن ہے. سب سے پہلے یہ ہے کہ جو بھی اینڈ سٹیج رینل ڈیزیز کے پیشنٹس ہوتے ہیں, ان میں ہمارا سب سے پہلا کوشچن یہ ہوتا ہے کہ کون سے پیشنٹس ہیں جن کو ہم پریفر کرتے ہیں کہ یہ ٹرانسپلانٹ کے کینڈیڈیٹس ہیں. سو جب ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اینڈ سٹیج رینل ڈیزیز ہو گئی, تو ہم ان میں کچھ لوگوں کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ ٹرانسپلانٹ کے کینڈیڈیٹس ہیں, یہ ڈائلسس کے لیے کے کینڈیڈیٹس ہونے چاہیے. سو اس میں جو سب سے بڑا کرائٹیریا ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں ایج کرائٹیریا. سو جنرلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایج اور اس کے بعد کو ماربڈ کنڈیشنز کہہ سکتے ہیں آپ. تو جو کچھ کنڈیشنز ایسی ہیں جن میں آپ ٹرانسپلانٹ نہیں گنتے. سو 60 ایئرز آپ کہہ سکتے ہیں کہ کٹ آف ایج کہہ سکتے ہیں, جس کے اوپر اگر اس سے بڑی ایج کے لوگ ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ جی نہیں. اور جو ینگ لاٹ ہے, جو ینگ لوگ ہیں, ان میں ہم ٹرانسپلانٹ کو پہلی آپشن ہمیشہ گنتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس سوٹیبل ڈونر ہے تو پھر آپ ٹرانسپلانٹ کے لیے پہلے جائیں. بٹ ٹرانسپلانٹ میں ظاہر ہے آپ کو تھوڑا سا, کیونکہ شاید کچھ ہی گورنمنٹ سیٹ اپس ہیں جن میں ٹرانسپلانٹ ہے, تو باقی چونکہ گورنمنٹ سیٹ اپس میں نہیں ہے تو کاسٹ تھوڑی سی پرابلم ہے, اور کسی کے لیے اس کو افورڈ کرنا مسئلہ ہے.
اور سیکنڈ پرابلم اس میں ڈونر کا ہے, سوٹیبل ڈونر کا, بیکاز پاکستان میں ہوٹا کے لا کے مطابق یو نیڈ ٹو بی فیملی ڈونر, تو چونکہ فیملی ڈونر ارینج کرنا پڑتا ہے تو پھر وہ ڈونر ایشوز بھی آتے ہیں, تو اس لیے یہ دو ایک چیلنجنگ ایشوز ہے. باقی جو ٹرانسپلانٹ کا پروگنوسس ہے یا جسے کہنا چاہیے کہ آؤٹ کم ہے, یا وہ دیٹس ایکسیلنٹ. سو پیپل اسپینڈ آن ٹرانسپلانٹ امیزنگ لائف. اس میں یہ ہے کہ کوالٹی آف لائف ڈائلسس کی نسبت بہت اچھی ہے, اوور آل لائف بھی کوالٹی آف لائف بہت اچھی ہے اس کی. صحیح. اگر آپ کا ایک دفعہ آپریشن سکسیسفل ہو جاتا ہے تو پھر اس میں بھی کیا آپ کو کچھ چیزوں کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے بعد میں کڈنی پہ کیونکہ آپ ہوتے ہیں؟ دیکھیں مین تو چیز یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے جب جن لوگوں کا ہم ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں اس میں جو شروع کے کچھ عرصہ ہے اس میں تو کافی چیلنجز ہوتے ہیں. مینس کہ ایک تو سٹارٹ میں امیونو سپریشن تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے, پھر کچھ کئی بار ہم اس کو کہتے ہیں انڈکشن تھراپی جو ہم نے پہلے ٹرانسپلانٹ سے دی ہوتی ہے. تو شروع کے جو 3 to 6 month ہیں ان کو ہم ٹائم گنتے ہیں جس میں ہم پیشنٹ کو کچھ زیادہ آئسولیشن بھی ایڈوائز کرتے ہیں. اور سیکنڈ یہ کہ امیون سپریشن کی کچھ ٹیبلٹس کچھ میڈیسن ہے جو اپنے لائف لانگ لینی ہے. بٹ اگر ہم اس کو ڈائلسس سے جب بھی کمپیئر کرتے ہیں نا ٹرانسپلانٹ کو, ایون ناٹ ہم بیسیکلی جو انٹرنیشنل ڈیٹا ہے یا اوور آل بھی ہے وہ سپورٹ کرتا ہے ہمیشہ اس کو کہ جو پیشنٹ ٹرانسپلانٹ پہ ہیں وہ دیر کوالٹی آف لائف ہمیشہ جو ہے وہ بہتر ہے. جیسے میں نے کہا کہ باہر بھی ویسٹ میں بھی وہ ایسے ہی یا باہر بھی سسٹم ایسے ہی ہے کہ پہلے آپ پیشنٹ کو ڈائلسس پہ ڈالتے ہیں اور سوٹیبل ڈونر ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں. جی آپ کو سوٹیبل ڈونر ملے گا یو ول گو فار اے ٹرانسپلانٹ. صحیح. اور کوشچن میرا یہ ہے کہ آر دیر اینی اسپیسیفک ڈائٹری کنسیڈریشنز فار پیپل ود ڈائبٹیز اور ہائی بلڈ پریشر ایز دیز کنڈیشنز کین افیکٹ کڈنی ہیلتھ؟ کس کے لیے؟ بلڈ پریشر اور ڈائبٹیز اور ہائی بلڈ پریشر. جی بالکل. دیکھیں اگر آپ ڈائبٹیز ہائپر ٹینشن کی ڈائٹ جو ہے وہ دیٹس مور اور لیس دیر آر 2 ٹائپ آف. سو ڈائبٹیز کی جو ڈائٹ ہے جو اگر کڈنی کے حوالے سے میں نے جیسے بتایا کہ کڈنی کی جو ڈائٹ ہے وہ دیٹ ڈپینڈز اپون CKD اسٹیج. سو جیسے میں نے پہلے بھی ڈسکس کی کہ وہ CKD کی اسٹیج پہ ڈپینڈ کرتی ہے. کرونک کڈنی ڈیزیز کی اسٹیج پہ جا کے ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ڈائٹ کیا ہونی چاہیے. باقی اگر ڈائبٹیز کی جو ڈائٹ ہے وہ اٹس مور لائک اگین لو کاربوہائیڈریٹ ڈائٹ جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی میٹھے کو آپ کم کر لیں اور جو اسپیشلی جو یہ کم کر لیں. اور جو ہائپر ٹینشن کی ڈائٹ ہے وہ ہمیشہ فوکس کرتی ہے لو سالٹ انٹیک پہ, اور جو کمبائنڈ ڈائٹ ہے وہ لو کولیسٹرول ڈائٹ پہ کریں گی تاکہ ہمارے یہ جو پور جو ہمارا کولیسٹرول ہے اور LDL لیولز ہیں وہ ہمیشہ 100 سے نیچے رہیں. تو جتنے کم رہیں گے ہمارا یہ دیکھیں یہ چاہے ہماری ڈائبٹیز ہو, چاہے ہائپر ٹینشن ہو, چاہے کڈنی ڈیزیز ہو, جو ان کے اینڈ پہ ریزلٹ ہیں وہ ہارٹ ڈیزیز ہی ہمیں افیکٹ کرنے کا رسک رہتا ہے. سو ہم نے ہارٹ ڈیزیز کے رسک فیکٹر کو کم کرنا ہوتا ہے. تو ہارٹ ڈیزیز میں کولیسٹرول از امپورٹینٹ. سو ہم نے کولیسٹرول کو کم رکھنا ہے, تو سو وی نیڈ ٹو برنگ ڈاؤن کولیسٹرول. تو کولیسٹرول کے لیولز کو ہی کنٹرول کرنا ہے, تو لو کولیسٹرول ڈائٹ امپورٹینٹ ہے اس میں. صحیح. اینڈ آر دیر اینی اسپیسیفک اسکریننگ اور ٹیسٹ اگر جن کو اس طرح کی کوئی پرابلم نہیں ہے تو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں 6 months کے بعد کروائیں ٹیسٹ؟ ٹھیک ہے, جو بھی میں نے کہا کہ جو ہمارے پیشنٹس رسک فیکٹر پہ ہیں ان کے ہم 6 monthly ٹیسٹ کریں گے جن میں رینل فنکشنز, یوریناری اور کچھ اسپیسیفک لوگ ہیں جیسے اگر اسٹون ڈیزیز والے پیشنٹس ہیں تو وہ الٹرا ساؤنڈ بھی کریں گے. باقی جو پیشنٹس ہیں ان میں یوریناری اینڈ RF رینل فنکشن ٹیسٹ دے آر امپورٹینٹ. اور اگر کڈنی ڈیزیز آلریڈی چل رہی ہے تو ایٹ ٹائمس وی گو فار ادر ٹیسٹ, فیو ادر ٹیسٹ لائک کیلشیم اینڈ فاسفیٹ. اور اگر یورینری پروٹین پرابلمس چل رہے ہیں تو وی کین ڈو دا سرٹن فیو ادر ٹیسٹ فار protein estimation or some specific test, but the main important tests are urinary and renal function test.
صحیح. اوکے جی لسنرز، آپ صحت کا سفر پروگرام سن رہے ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر ساجد رفیق عباسی موجود ہیں، کنسلٹنٹ نیفرولوجسٹ، کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد سے. یہ پروگرام آپ تک کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے، اور ہر فرائیڈے 4 بجے سے لے کے 5 بجے تک یہ پروگرام آپ تک لایا جاتا ہے. آج کا جو ٹاپک ہے دیٹ از کڈنی ہیلتھ، اور جانے کا وقت ہو گیا ہے، صرف آخری 5 منٹ ہیں. تو ہم ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ پوچھیں گے، آخری جو یہ 5 منٹس ہے اس میں آپ لائک واٹ میسج وڈ یو لائک ٹو گیو ٹو آور لسنرز اینڈ ویورز ٹوڈے اباؤٹ دا امپورٹینس آف ٹیکنگ کیئر آف دیئر کڈنی؟ دیکھیں، میسج تو میرا یہی ہے سمپل کہ کڈنی ہیلتھ فار آل. سو یہ ہمارا کڈنی ڈے کا بھی اس پر میسج تھا. سو جیسے شروع میں ہم نے کہا کہ کڈنی ہیلتھ جو ہے وہ دیٹس فار لائف لائن ٹو اے ہیلدیئر لائف. سو اگر آپ کے کڈنیز ہیلدی ہوں گے تو آپ کی اوور آل ہیلتھ بھی اچھی ہوگی. سو وی نیڈ ٹو اسٹریس اپون کہ اگر میں نے جیسے شروع میں کہا کہ اگر آپ رسک فیکٹر پہ ہیں تو کڈنی اسکریننگ ضرور کریں. کڈنی ڈیزیز کے لیے اپنے آپ کو اسکرین آؤٹ ضرور کریں. سیکنڈ امپورٹنٹ جیسے میں نے کہا کہ آپ اگر فار ایگزامپل یہ اگر اسٹریس فیکٹر پہ آتے ہیں، ڈی ہائیڈریشن، ان چیزوں پہ، تو ہائیڈریشن کو ضرور یہ امپورٹینس دیں، بیکاز دیٹ از دا پرابلم ویئر یور کڈنیز کین بی افیکٹڈ. تیسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ میڈیکیشن پہ یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ اگر آپ کوئی بھی دوائیاں لے رہے ہیں، اسپیشلی ان میں اگر پین کلر شامل ہیں، تو ضرور اپنے ڈاکٹر سے رجوع کر کے رکھیں. تو اور اگر آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو آپ کی کڈنیز محفوظ رہیں گے، اور اگر آپ کی کڈنیز محفوظ رہیں گے تو آپ کے باقی آرگنز بھی محفوظ رہیں گے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنے کڈنیز کا خیال رکھیں، باقی اگر کوئی بھی پرابلم ہوتا ہے تو ہم حاضر ہیں. ٹھیک ہے، یو آر آلویز ویلکم. Thank you so much. Thank you very much. Thank you so much, Doctor. And I would really I would like to thank FM 100 and Kulsum International for this wonderful talk, and I really enjoyed it. And if there is any question, I am always welcome to answer the question. Thank you so much. Thank you so much for اتنا قیمتی وقت آپ نے ہمیں دیا، اور اتنا فروٹفل سیشن تھا یہ. لسنرز، آپ سے بھی اب چاہیں گے ہم اجازت. اپنا خیال رکھیے گا، خاص طور پر اپنی کڈنی کا بہت خیال رکھیے. اینڈ انشاءاللہ نیکسٹ اب دوبارہ ملاقات ہوگی. آرجے حیا خان سائننگ آف. اللہ حافظ. اللہ نے کے بعد.